وہ اس جہازی سا اس بیڈ پر کسی موم کی گڑیا کی طرح براجمان تھی، ایسی گڑیا جسے شادی کا جوڑا پہنایا جاتا ہے، پھر اسے سجایا جاتا ہے اور پھر اسے اس کے دلہے کے حوالے کر کے رخصت کر دیا جاتا ہے۔ وہ بھی آج اپنے دلہے کے سنگ رخصت ہو کر اس کے کمرے تک آئی تھی۔ اب وہ اس پھولوں سے سجے بیڈ روم میں کسی باربی ڈول کی طرح ہی بیٹھی تھی۔ مگر گڑیوں اور انسانوں میں ایک فرق ہوتا ہے۔ باربی ڈول بے پناہ خوبصورت ہوتی ہے، مگر اس کے سینے میں دل نہیں ہوتا۔ وہ ہر طرح کے جذبات سے عاری ہوتی ہے۔ وہ بھی آج کسی باربی ڈول کی طرح ہر جذبے سے عاری ہو کے بیٹھی تھی۔ اگر اس کے سینے میں دل تھا بھی تو اس میں شدید نفرت تھی۔ اگر اس کے کچھ جذبات تھے تو وہ انتہائی سرد پڑ چکے تھے، اتنے سرد کہ اس کمرے کی آب و ہوا بھی یک ٹھنڈی ہو چکی تھی، کیونکہ جس کے ہاتھ میں اس کی زندگی کی ڈور، اس کی خوشیوں کی ضمانت پکڑائی گئی تھی، اس سے وہ اس دنیا میں سب سے زیادہ نفرت کرتی تھی۔ اور وہ جسے رخصت کرنے کے بعد اپنے گھر میں لانے کے بعد نیچے اپنے دلہے کے لباس میں سیڑھیاں چڑھ رہا تھا، اس بات سے اچھی طرح سے واقف تھا، مگر پھر بھی اس نے اپنی من مانی کی تھی، کیونکہ اسے لگتا تھا کہ اس دنیا کی ہر چیز اس کی دسترس میں ہے۔ مگر وہ اس بات سے نا واقف تھا کہ زنیرہ عمران خان کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ ایک جیتی جاگتی انسان ہے، اور وہ اس کے ساتھ یوں زبردستی نہیں کر سکتا تھا، اسے یوں اپنی دسترس میں نہیں لے سکتا تھا۔ میں گھر میں داخل ہوا تو ایک افراتفری کا عالم مچا ہوا تھا۔ ماما کے چہرے پر ہوائیاں تھیں۔ ماما جو پریشانی میں ٹہل رہی تھی میرے پاس آئیں اور کہا کہ میں نے تمہیں منع کیا تھا نا کہ اتنا بڑا رسک نہ لو، مت کرو برباد اس کی زندگی بھی اور اپنا سکون بھی، مگر تم جب اپنی من مانی پر اتر آتے ہو تو کسی کی نہیں سنتے۔ میں اپنے دونوں ہاتھ اپنی کمر کے پیچھے باندھے ہوئے بولا کہ ماما جان، کیا آپ کو اپنے بیٹے پر بھروسہ نہیں، اور آپ اپنے لفظوں کو تصحیح کر لیں، کیونکہ میں نے اس کی زندگی کو برباد نہیں کیا بلکہ آباد کیا ہے، اور آپ اچھی طرح سے جانتی ہیں کہ میرے سکون کا ذریعہ کون ہے، پھر بھی آپ اس سے میری بے سکونی کیسے کہہ سکتی ہیں؟ ماما ایک سر آ بھر کر رہ گئی۔ وہ جانتی تھی کہ مجھے سمجھانا ناممکن ہے۔ کہنے لگی کہ جاؤ پھر اس شہزادی کے ناز نخرے اٹھاؤ، اس کی منتیں کرو۔ دلاور سکندر خان کا اکلوتا بیٹا، ہزاروں ایکڑ زمین کا مالک، آج ایک لڑکی کے قدموں میں بیٹھ کر اس کی منتیں کرے گا؟ ماما طنز سے بولی اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں ماما کی بات پر کھلکھلا کر ہنسا، جانتا تھا کہ اس اڑیل گھوڑے کو کیسے قابو کرنا ہے۔ میں آہستہ آہستہ سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ جب کمرے کا دروازہ کھلا تو اندر وہی منظر تھا جو میرے ذہن میں چل رہا تھا، کیونکہ میں زنیرہ عمران خان کو بچپن سے جانتا تھا۔ اس کے ذہن میں کیا چل رہا ہوتا ہے مجھے سب پتا تھا۔ کمرے کی حالت دیکھ کر ایسے لگتا تھا جیسے یہاں پر تیسری جنگ عظیم چھڑی ہو۔ اس کا سرخ دوپٹہ صوفے پر لڑکا پڑا تھا، کانوں کے جھمکے فرش پر بکھرے پڑے تھے، اور کمرے کی مساری پوری کی پوری فرش بوس ہو چکی تھی۔ میں آہستہ آہستہ قدموں سے آیا، اس کی ایک ایک چیز نیچے سے اٹھانے لگا۔ مجھے بے ترتیبی بالکل بھی پسند نہیں تھی۔ میرا کمرہ ہمیشہ ایسا ہوتا تھا کہ کبھی ایک چیز بھی ادھر سے ادھر نہیں ہوتی تھی۔ اتنی ترتیب شدہ زندگی میں زنیرہ عمران خان جب داخل ہوئی تو نہ صرف میری ہر چیز بے ترتیب ہو گئی، بلکہ میرا دل بھی اپنی جگہ سے ہل گیا تھا، اور اس دل کے لیے تو میں ہر چیز برداشت کر سکتا تھا۔ اس محبت کو اپنی دسترس میں کرنے کے لیے میں پوری دنیا کا نظام تک ادھر سے ادھر کر سکتا تھا۔ پھر یہ کمرہ تو کچھ بھی نہیں تھا، اور وہ محبت جس کے اصول کے لیے میں نے زنیرہ کے دل سے جنگ لڑی تھی، وہ ایک کونے میں بیٹھ کر سسک رہی تھی۔ اس کی سرخ آنکھوں سے چنگاریاں پھوٹ رہی تھی جو مخالف کو جلا تک دینے کی ساتھ رکھتی تھی، مگر میں شاہ میر سکندر تھا، مجھے اتنی آسانی سے جلایا نہیں جا سکتا تھا۔ میں آہستہ آہستہ اس کے قریب آیا اور اس کے ساتھ گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ ماما شاید سچ کہتی تھی کہ اس کا منہ ٹھیک کرنے کے لیے میں اس کے آگے گھٹنوں کے بل بھی بیٹھ سکتا تھا۔ اپنے لبوں پر مسکراہٹ لیے میں محویت سے اس باربی ڈول کو دیکھ رہا تھا، جسے پانے کے لیے نہ جانے میں نے کیسے کیسے جتن اٹھائے تھے، اور اب جب وہ مل چکی تھی تو میری آنکھوں کی تشنگی مزید بڑھ گئی تھی، کیونکہ وصل کا ایک لمحہ ہجر کی کئی راتوں کی اذیت پر بھاری ہوتا ہے۔ جب زنیرہ کی شعلہ بار آنکھوں میری محبت میں ڈوبی آنکھوں سے ٹکرائی تو ایک دم شیرنی بن گئی، مجھے گریبان سے پکڑ کر اٹھایا اور کہا کہ یہ میری مردانگی دکھائی ہے تم نے؟ تم مرد کمزور عورت کو اپنی دسترس میں پانے کو اپنی مردانگی سمجھتے ہو، مگر میں اسے مردانگی نہیں بے غیرتی سمجھتی ہوں، اور تم یہ بھول گئے ہو شاہ میر سکندر کہ تم اس دنیا کی ہر چیز پر آسانی سے دسترس پا سکتے ہو، مگر میں زنیرہ عمران خان کوئی چیز نہیں ہوں، تم مجھ پر کبھی بھی دسترس نہیں پا سکو گے، یہ بات اپنے ذہن میں لکھ کر رکھ لو۔ اس نے اپنی انگلی اپنے سینے کی جانب کی، اس کی آنکھوں میں شدید نفرت تھی، اور شاید مان اور اعتماد ٹوٹنے کا دکھ بھی۔
ٹوٹنے کا دکھ بھی رقم تھا، کیونکہ شامی سکندر، جس کو وہ اپنا سب سے اچھا دوست مانتی تھی، اس دنیا کا سب سے قابل احترام انسان سمجھتی تھی، آج وہ مجھ سے شدید نفرت میں مبتلا ہو چکی تھی، کیونکہ میں نے اس کی زندگی کو مذاق بنا کے رکھ دیا تھا۔ میں اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے یوں ہی نرمی سے مسکرا دیا، دیکھنے لگا جیسے آج مجھے کوئی احتجاج نہیں کرنا، کوئی وضاحت، کوئی دلیل نہیں دینی، بس اس کی نفرت کو سہنا ہے، جسے میں خود اس چیز کے لیے تیار کر کے اس کمرے میں آیا تھا۔ وہ میرے کمرے میں بلا دھڑک داخل ہوئی تو میں بیڈ پر اوندا لیٹا سو رہا تھا۔ وہ جلدی سے میرے قریب گئی اور میرا لحاف کھینچ کر اتارا۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ اس نے کہا، یہ کوئی ٹائم ہے سونے کا؟ جلدی سے اٹھے، مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ میں بیزاری سے اس کی جانب دیکھنے لگا اور کہا کہ لڑکی، پہلے وقت دیکھو کہ اس وقت کوئی لڑکی کسی لڑکے کے کمرے میں آتی ہوئی اچھی لگتی ہے؟ وہ کہنے لگی، آپ لڑکے کب سے بن گئے؟ میں تو آپ کو بالکل بھی لڑکا نہیں سمجھتی، آپ عمر میں پورے 10 سال بڑے ہیں مجھ سے۔ اس نے 1000 بار کہی ہوئی بات میرے سامنے ایک دفعہ پھر دہرائی تو میں ایک دم مسکرا کر اٹھا، کہا، ہاں بابا، میں جانتا ہوں، ویسے بھی لڑکیاں اپنی عمر کے معاملے میں بہت کانشیس ہوتی ہیں، اتنی چھوٹی نہیں ہوتی جتنی بننے کی کوشش کرتی ہیں۔ اس نے کہا، میں آپ سے جتنی چھوٹی ہوں اتنی ہی چھوٹی دکھتی بھی ہوں، آئی سمجھ، اور اب میری بات دھیان سے سنیں۔ وہ ایک دم سے میرے ساتھ میرے بیڈ پر بیٹھ گئی اور وہ اہم مسئلہ بتانے لگی جس کے لیے اس نے مجھے یاد کرنے کی زحمت کی تھی۔ اس نے کہا، آپ بھی اٹھیں اور چاہے بابا سے بات کریں کہ کل صبح مجھے کولی فنکشن پر جانے کی اجازت دیں، میرا آخری فنکشن ہے اور میں اپنے دوستوں کے ساتھ مستی کرنا چاہتی ہوں، انجوائے کرنا چاہتی ہوں، اور بابا سائیں ہے کہ مان ہی نہیں رہے۔ انہیں بھی اب عادت ہو گئی ہے، جب تک شاہ میر سکندر کی سفارش درمیان میں نہیں آئے گی وہ کبھی بھی نہیں مانیں گے۔ میں اس کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگا اور کہا کہ میں تو خود تمہیں اجازت نہیں دوں گا اس فنکشن میں جانے کے لیے، وہاں لڑکے اور لڑکیاں اکٹھے ڈانس کرتے ہیں اور لیٹ نائٹ تک وہ فنکشن جاری رہتا ہے، اس لیے مجھ سے کوئی توقع مت کرو، اب نکلو یہاں سے، مجھے سونے دو۔ یہ کہہ کر میں لحاف منہ پر لیٹے دوبارہ سے لیٹ گیا اور اس نے زور سے لحاف مجھ پر سے کھینچا اور دور جا گرا۔ اس نے کہا، آپ بھی اٹھیں گے، میرے ساتھ جائیں گے، بابا سائیں سے بات کریں گے، مجھے اجازت لے کر دیں گے، یہ زنیرہ عمران خان کا حکم ہے۔ اور وہ جانتی تھی کہ یہ ایسا ذمہ تھا جس پر میں فوراً سے مان جاتا تھا، کیونکہ یہ مان میں نے ہی سے دیا تھا۔ اس دنیا میں شاہ میر سکندر صرف اور صرف اپنے دل کی سنتا تھا، مگر اپنے دل سے بھی زیادہ اگر کوئی چیز اہم تھی تو وہ زنیرہ عمران خان تھی، جس کے حکم کو بھی وہ اپنے دل کے حکم پر بھی ترجیح دیتا تھا۔ اور ایسا ہی ہوا تھا، وہ بہت خوش تھی کیونکہ میں نے بابا سے اجازت لے کر دی تھی، مگر ساتھ میں یہ شرط رکھی تھی کہ میں بھی اس کے ساتھ ہی جاؤں گا اور اسے واپس لے کر آؤں گا۔ اس سے بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ اس سے مفت کا باڈی گارڈ بھی ساتھ مل گیا تھا۔ فنکشن سے واپسی پر اس کی سہیلیاں بھی گاڑی میں بیٹھ گئیں کہ ہمیں بھی راستے میں ڈراپ کر دیں۔ میں گاڑی چلا رہا تھا اور اس کی سہیلیاں اس کے کانوں میں خسر پسر کر رہی تھی۔ جب میں نے اس سے پوچھا کہ تمہاری سہیلیاں تم سے کیا کہہ رہی تو اس نے کہا، وہ کہہ رہی تھی کہ تمہاری کزن تو بڑا ہی ہینڈسم لڑکا ہے، کیا یہ شادی شدہ ہے؟ میں ایک دم شوق ہوا اور کہنے لگا، پھر کیا کہا تم نے؟ تو اس نے مجھے تنگ کیا اور کہا کہ میں نے ان سے کہا، پہلے تو اپنی بات کی تصحیح کر لیں کہ شاہ میر سکندر لڑکا نہیں بلکہ مجھ سے پورے 10 سال بڑے ہیں، انہیں لڑکا تو بالکل بھی نہ کہا جائے۔ اور یہ ایسی بات ہے جس پر وہ مجھے بہت زیادہ چڑھاتی تھی اور میں چڑ بھی جاتا۔ وہ یہ بات کہہ کر اپنے گھر کی طرف دوڑ لگانے لگی جو میرے گھر کے ساتھ ہی تھا، کیونکہ اب اس کی شامت میرے ہاتھوں میں آنے والی تھی اور آج وہ اسی شاہ میر سکندر کی دلہن بن کر اس کے کمرے میں بیٹھی تھی، جس کمرے میں وہ بلا درک دندناتی ہوئی کسی بھی وقت آ کر اپنی کوئی نہ کوئی فرمائش مجھے سناتی تھی، کیونکہ اس دنیا میں سب سے زیادہ اعتماد اسے مجھ پر تھا۔ اسے لگتا تھا اس دنیا میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں جو شاہ میر سکندر یعنی میں اسے دلا نہ سکے، اور میں ہمیشہ اس کی امیدوں پر پورا اترا تھا، مگر اس نے زندگی کی اتنی بڑی خواہش اور خوشی کا اظہار مجھ سے کر کے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی تھی، جس کی سزا میں اس کی زندگی میں شامل ہو گیا تھا، جیسے اس نے کبھی اس نظر سے دیکھا تک نہیں تھا، جس سے اس نے ہمیشہ اپنا محافظ، اپنا نگہباں سمجھا تھا، اپنے بڑے بھائیوں کی طرح۔ آج وہی اس کی زندگی کا ساتھی بن گیا تھا، وہ بھی دھوکے سے، اور اسے دھوکا دیا جانا بالکل بھی پسند نہیں تھا، اس لیے اس کے دل میں شاہ میر سکندر کے لیے نفرت کی آگ جل رہی تھی، اور وہ اس آگ میں خود کو ساتھ مجھے بھی بسم کرنے والی تھی۔ میں دیر تک کھڑا اسے دیکھ رہا تھا، اس کے غصے اور نفرت کو سہ رہا تھا، مگر بالکل خاموش تھا، کیونکہ میں نے جو کرنا تھا وہ کر لیا تھا، اس کے لیے میں بالکل سکون میں اور ٹھنڈا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھی تھی کیونکہ اس کا گھر سے نکلنا بند ہو چکا تھا، میں آج تک اس کی ہر ضد پوری کرتا آیا تھا، اب اسے پانا میری اپنی ضد بن چکی تھی۔ وہ میرے سامنے کسی اور سے منسوب ہونے کی باتیں کر رہی تھی اور چاہتی تھی کہ میں اس کی یہ ضد مان لوں اور بابا سائیں کے سامنے اس کے لیے ڈٹ جاؤں جیسے ہمیشہ کرتا آیا تھا، مگر اس کی بھول تھی یہ، کیونکہ شاہ میر سکندر بھلا اپنی محبت کو کسی اور کے سپرد کیسے کر سکتا تھا؟ محبت بھی وہ جو سراسر ایک سراب کے سوا کچھ نہ تھی، اس لیے میں نے اس کا شادی سے پہلے اپنے ہی گد سے نکالنا بند کر دیا تھا۔ وہ چیخ رہی تھی کہ چکا رہی تھی، ہر چیز کو تہس نہس کر رہی تھی، سب پریشان تھے کہ سڑیل گھوڑے کو لگام کیسے دی جائے، مگر میں مطمئن تھا کیونکہ میں جانتا تھا کہ اسے کیسے آرام کرنا ہے۔ زنیرہ عمران خان میرے چچا زاد تھی، اس خاندان کی سب سے لاڈلی، سب سے پیاری، سب سے خوبصورت لڑکی، اور ہم سب کی جان اس نازک سی گڑیا میں بستی تھی۔ میں بچپن سے ہی اس کا خیال رکھتا تھا، میں اس عمر میں 10 سال بڑا تھا۔ میرے چچا اور بابا کی ہزاروں ایکڑ زمینیں تھی جو انہیں اپنے باپ دادا سے ورثے میں ملی تھی،
ہم اس گاؤں کے سب سے بڑے جاگیردار تھے۔ میں اپنے باپ کا اکلوتا وارث تھا اور زنیرہ چچا جان کی اکلوتی اولاد۔ ان کا کوئی بیٹا نہیں تھا، اس لیے میں ہمیشہ سے ہی زنیرہ کا خیال رکھتا، اس کی ہر خواہش اور فرمائش پوری کرتا۔ تو جیسے مجھ پر واجب تھا، وہ چھوٹی سی لڑکی اپنی ہر خواہش اور ہر فرمائش مجھ سے ہی پوری کرواتی، کیونکہ میں اس کے لیے اس کے پاپا جان کے سامنے ڈٹ جاتا۔ چاہے اس کی شہر میں اسٹڈیز کا معاملہ، اس کے کالج یونیورسٹی کے سارے معاملات میں ہی سنبھالتا تھا، اور وہ بھی بڑے دھڑلے کے ساتھ میرے کمرے میں کبھی بھی دن دناتی ہوئی آ جاتی تھی اور اپنی اوٹ پٹانگ خواہشیں مجھ سے پوری کرواتی۔ میں آج تک زنیرہ عمران کو کبھی نہ نہیں کہی تھی۔ میں اس کا وہ بھروسہ اور اعتماد تھا جس پر اسے مانتا۔ ہم بچپن سے ہی بہت اچھے دوست تھے۔ عمروں کے تضاد کے باوجود بھی ہماری بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ تھی، اور اس بات کو ہمارے گھر والے اچھی طرح سے سمجھتے تھے۔ میں نے MBA کرنے کے بعد اپنی زمینوں کے معاملات سنبھالنے شروع کر دیے، اس لیے زیادہ تر گاؤں میں ہی ہوتا، اور زنیرہ کی یونیورسٹی میں پڑھ رہی تھی۔ اس کا پہلا سیمسٹر چل رہا تھا اور اس نے بہت زیادہ ضد کر کے اس یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا جس میں پڑھ کر آیا تھا، کیونکہ زنیرہ کے بابا اس چیز کے حق میں نہیں تھے کہ وہ سمجھتے تھے کہ لڑکیوں کو اتنی زیادہ تعلیم دینے کی کیا ضرورت ہے، سنبھلنا تو انہوں نے گھر ہی ہے۔ مگر میں ہمیشہ کی طرح سے آگے ڈھال بن کر کھڑا ہو گیا تھا۔ میں اس کی کسی بھی خواب اور خواہش کی کچیاں اس کی آنکھوں میں نہیں دیکھنا چاہتا تھا، اور یہی شاید میری زندگی کا مقصد تھا۔ ایک دن میں رات کے وقت گھر میں آیا، مجھے آج زمینوں کے معاملات کے سلسلے میں عدالت سے واپسی پر کافی دیر ہو گئی۔ میں سب سے پہلے بابا جان کے کمرے میں گئی کہ طبیعت آج کل تھوڑی سی ناساز سی دکھتی تھی، اور میری طرف دیکھ کر مسکرائے اور بولے کہ ادھر آؤ شامیر بیٹا، میرے پاس بیٹھو، آج میں نے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ میں حیران ہوا کیونکہ آج سے پہلے بابا نے مجھے ایسے مخاطب نہیں کیا۔ ان کی آنکھوں میں میرے لیے بے پناہ فخر تھا، مان تھا، کیونکہ میں نے ان کا مان کبھی نہیں توڑا اور کبھی بھی ان کی کوئی حکم عدولی نہیں کی۔ انہوں نے میرے دونوں ہاتھ تھام لیے اور اپنی آنکھوں سے لگائے کہا کہ تم ہر ایک خاندان کا نہیں بلکہ دو خاندانوں کی ذمہ داری ہے، کیونکہ تم اچھی طرح سے جانتے ہو کہ سجاول خان کا کوئی بیٹا نہیں، مگر انہوں نے ہمیشہ تمہیں ہی اپنا بیٹا سمجھا۔ میں نے کہا اس میں کوئی شک نہیں بابا جان، میں انہیں بھی اب کی طرح ہی قابل احترام سمجھتا ہوں۔ بابا سائی نے مجھے کہا کہ میں آج تم پر ایک ایسا راز کھولنا چاہتا ہوں جو بچپن سے ہی میرے اور سجاول کے سینے میں دبا ہوا ہے، اور آج تک اس کا ذکر تک نہیں کیا، تو میں چاہتا تھا پہلے تم اپنے قدموں پر کھڑے ہو جاؤ، اس سے تمہارے ذہن میں کوئی بھی ایسی بات نہیں ڈالنا چاہتا۔ میں نے کہا حکم کریں بابا صاحب، آپ کے ہر حکم کی تعمیل ہوگی۔ انہوں نے مجھ سے ایسی بات کر ڈالی، مجھے یوں لگا جیسے زمین میرے قدموں سے نیچے ہلنے لگی، اور شاید میں کبھی اپنے قدموں پر کھڑا نہیں ہو پاؤں گا۔ اتنی بڑی بات بابا صاحب نے مجھ سے آخر کیوں چھپائی تھی؟ میری زندگی کا اتنا اہم فیصلہ وہ مجھ سے پوچھے بغیر، میری مرضی کے بغیر کیسے کر سکتے تھے؟ میں بابا صاحب کا حکم سن کر اپنے کمرے کی طرف بڑھنے لگا۔ میرے لیے ایک قدم منو بھاری ہو رہا تھا، کیونکہ اتنے بڑے انکشاف کو میرا ذہن ابھی تک تسلیم نہیں کر پا رہا تھا، اور جب اس چیز کا پتہ زنارہ کو لگے گا تو پتہ نہیں وہ کیا کر ڈالے گی۔ وہ تو بہت جذباتی ہے، میں اسے کیسے سنبھالوں گا؟ یہ بابا صاحب اور چچا نے ہمارے ساتھ کیا کر ڈالا؟ میں تو شاید سمجھ جاتا، مگر زنارہ شاید اس فیصلے کو کبھی تسلیم نہیں کرے گی۔ انہوں نے بچپن سے ہماری نسبت طے کر دی تھی اور آج تک اس بات کی بھنک نہیں پڑنے دی۔ میں انہی سوچے میں گم اپنے کمرے میں بیٹھا، میں نے ایک سگار جلا لیا، کیونکہ میں جب بھی بہت زیادہ پریشانی کی حالت میں ہوتا یا کسی گہری سوچ میں تو میں سگار پینے لگتا۔ رات کے 10 بج چکے تھے، ایک دم سے میرے کمرے کا دروازہ بغیر دستک کے کھلا، اور میں جانتا تھا بغیر دستک کے کمرے میں کون آتا تھا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو زنیرہ میرے سامنے کھڑی تھی۔ میں نے آج تک اسے ایسی نظر سے نہیں دیکھا تھا جیسی نظر سے ایک مرد ایک عورت کو دیکھتا ہے، کیونکہ ہم دونوں کا تعلق بہت شفاف تھا، ہم دوستوں کی طرح آپس میں رہتے، مگر آج پہلی بار اسے اس نظر سے دیکھنے پر مجبور ہو گیا۔ اس کے چہرے پر آواز باختگی سی تھی، میرے دل میں کھٹکا سا آیا کہ اسے یہ خبر معلوم تو نہیں ہو گئی جو بابا سائی نے ابھی مجھ پر اشکار کی۔ میں ایک دم پریشان ہو گیا اور دل ہی دل میں سوچنے لگا اسے کیا جواب دوں گا، مگر اس نے جو بات کی وہ اس سے بھی زیادہ خطرناک تھی جو بابا سائی نے مجھ سے کی تھی۔ مجھے لگا شاید میں اگلے سانس تک نہیں لے پاؤں گا۔ میں جس زنارہ کو چھوٹی بچی سمجھتا آ رہا تھا وہ اب بڑی ہو گئی تھی، اس کے اندر کے جذبات اور خواہشوں نے ایک نیا رخ اختیار کر لیا تھا، اور یہ جان کر ایک دم سے جیسے میرے اندر کوئی چیز چھین سی ٹوٹی، مگر میں خود پر ضبط کے اس کی سنتا رہا۔ وہ کہنے لگی شاہ میر، آپ کو پتہ ہے میں نے ہمیشہ سب سے پہلے اپنے دل کی بات صرف آپ سے کی، آج بھی آپ کے پاس آئی ہوں اس امید کے ساتھ کہ آپ ہمیشہ کی طرح بابا جان کے سامنے میرے لیے ڈال بن کر کھڑے ہوں گے، کیونکہ یہ میری زندگی کا سب سے بڑا سچ ہے، سب سے بڑی خواہش۔ اب تک جتنی بھی خواہش میں نے آپ سے پوری کروائی ہیں بہت ہی بے ضرر تھی، مگر یہ خواہش میرے لیے بہت معنی رکھتی ہے، اس لیے میں بڑے مان کے ساتھ آپ کے پاس کھڑی ہوں۔ میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں، میں اس سے بہت محبت کرتی ہوں شاہ میر۔ وہ میرے سینے میں دل بن کر دھڑکنے لگا، اس کے علاوہ کسی اور کا خیال مجھ سے بے چین کرتا ہے۔ آپ پلیز بابا جان سے میری یہ بات کرو۔ میں زنیرہ کی بات سن کے جیسے زمین میں گڑا جا رہا تھا، وہ اتنے مان اور یقین کے ساتھ میرے سامنے ایک سوال لے کر آئی، اور اسی لمحے مجھ پر انکشاف ہوا تھا کہ بابا صاحب کا حکم ایک طرف، مگر میں اپنے دل میں بھی زنیرہ کو بہت خاص مقام دے چکا ہوں، بہت پہلے سے ہی، مگر آج جب اس کا دل پر آیا ہوگا وہ کسی اور کی پتنگیں اڑانے لگا تھا تو میرے سینے میں ایک آگ سی جلنے لگی۔ میں نے بہت ضبط کیا، اسے کہا کہ میں پہلے اس لڑکے سے ملنا چاہتا ہوں، اگر مجھے وہ تمہارے قابل لگا تو میں تمہیں اس کے ساتھ رخصت کروں گا۔ یہ شاہ میر سکندر کا زنیرہ عمران خان سے وعدہ، اور یہ وعدہ میں نے کسی دل کے ساتھ کیا تھا میں نہیں جانتا تھا۔
مجھے اس کی خواہش پوری کرنے کے لیے نہ صرف بابا سائیں کی حکم دولی کرنی تھی جو آج تک میں نے نہیں کی تھی، بلکہ اپنے دل سے بھی جنگ لڑنی تھی، کیونکہ میرا دل نہ جانے کب سے اس کے لیے دھڑکنے لگا تھا، اس بات سے بے خبر کہ وہ تو میری دوست تھی، مگر یہ دل کہاں تعویل مانتا ہے، کہاں دلیل مانگتا ہے۔ اسے تو بس اپنی منمانی کرنا ہوتی ہے، اور میں اسی منمانی نہیں کرنے دینا چاہتا تھا، کیونکہ میرے سامنے کھڑی اس لڑکی کی خواہش پوری کرنا میرے لیے اس دنیا میں سب سے زیادہ اہم تھا۔ اور آج جب وہ دلہن بن کر میرے سامنے کھڑی تھی اور اس کی آنکھوں میں پہلی بار میں نے اپنے لیے اتنی نفرت دیکھی تھی، تو میرا دل محبت کی تزلیل پر دھاڑے مار کر رو رہا تھا۔ کیا میں نے سنیرا کو اپنی زندگی میں شامل کر کے غلط کیا تھا؟ کیا اس کی زندگی کے لیے کیا صحیح اور کیا غلط ہے کرنے کا فیصلہ اس کی ہر خواہش پوری کرنے کے فیصلے کے آگے ایک غلط فیصلہ تھا؟ کیونکہ وہ واقعی کچھ بھی نہیں جانتی تھی جو میں جانتا تھا۔ اسے ایک سیلاب سے بچایا تھا میں نے، اور اسے اپنی حفاظت میں لے کر آیا تھا۔ وہ مجھ سے ہی نفرت کر رہی تھی۔ میں نے اس کی طرف سے رخ پلٹا اور باہر بالکنی میں جا کر کھڑا ہو گیا اور سگار سلگا لیا، کیونکہ جب میرے دماغ پر بہت زیادہ ٹینشن سوار ہوتی ہے اور ایک میرا دل کسی فیصلے کو تسلیم کرنے میں مشکل محسوس کرتا، تو میں سگار کے دھوئیں میں خود کو پرسکون کرتا، مگر وہ میرے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی، مجھے جھنجھوڑ کر رکھ دیا اور کہا، آپ نے مجھ سے اتنا بڑا دھوکا کیوں کیا؟ میں تو آپ کے پاس فرات کے لیے آئی تھی نا، میں نے آپ سے کہا تھا میں اس سے محبت کرتی ہوں، بابا سائیں سے اس کے لیے میری بات کریں، مگر آپ نے اپنا معاملہ ہی اندر ڈال دیا۔ آپ میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ اس کی آنکھیں میں نفرت کے ساتھ دکھ تھا، آنسو تھے، تکلیف تھی، جیسے وہ واقعی جانا چاہتی تھی۔ میں نے اس کے ساتھ اتنی بڑی زیادتی کیوں کی؟ میں نے اس کے دونوں ہاتھ نرمی سے تھام لیے اور اپنی آنکھوں پر لگائے، وہ میری سرکت پر پیچ و تاب کھا کر رہ گئی۔ میں نے کہا، اگر تم ساری نفرت نکال چکی ہو تو اب ٹھنڈے دماغ سے میری بات سنو گی؟ اس نے کہا، آپ بھول جائیں، میرا دماغ کبھی ٹھنڈا ہوگا، مگر میں واقعی جاننا چاہتی ہوں کہ شامی سکندر نے ایسا کیوں کیا۔ میں نے کہا کہ میں گیا تھا اس لڑکی کے پاس، اور پتہ ہے مجھے کس حالت میں ملا؟ اپنے اپارٹمنٹ میں۔ وہ میری طرف دیکھ کر حیرت سے بولی، کیا واقعی سے ملنے گئے تھے؟ میں نے کہا، ہاں، اور میں کوئی بھی بات ثبوت کے بغیر نہیں کرتا۔ میں نے اپنا موبائل فون جیب سے نکالا اور اسے پکڑا دیا، جس پر ایک ویڈیو چل رہی تھی۔ جیسے جیسے وہ ویڈیو دیکھ رہی تھی اس کے پیروں تلے سے زمین کھسک رہی تھی، ایک دم سے موبائل اس کے ہاتھ سے نیچے گرا اور اس نے بالکنی کی ریلنگ پر پکڑ کر سہارا لینے کی کوشش کی اور نیچے بیٹھ کر زاروں قطار رونے لگی۔ اور میں اسی چیز سے ڈرتا تھا، اور میں اس کے دل کو بری طرح سے ٹوٹتا ہوا دیکھنے سے ڈرتا تھا، چاہے وہ اس کے لیے مجھے غلط ہی کیوں نہ تسلیم کرے۔ مگر میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ جب میں اس لڑکے کے اپارٹمنٹ میں گیا تو اس نے دروازہ کھولا، اس کی حالت ایسی تھی کہ یوں لگتا ہے ابھی نیچے گر جائے گا۔ اس نے کہا، کیا تکلیف ہے آپ کو؟ اس وقت کیا لینے آئے ہو؟ یہاں چلے جاؤ یہاں سے۔ میں نے کہا، فرحت تمہارا نام ہے؟ اس نے کہا، ہاں۔ اس وقت میرا نام پوچھنے آئے ہو کیا؟ مگر میں نے اسے زور سے پیچھے دھکیلا اور اپارٹمنٹ میں داخل ہو گیا۔ میں بے اختیار اپنے ناک پر ہاتھ رکھ لیا، کیونکہ بدبو اتنی شدید تھی کہ وہاں کھڑا ہونا مشکل تھا۔ ہر طرف گند اور کاٹ کا باڑ پکڑ رہا تھا، اور اس میں شراب کی بو بھی شامل تھی۔ وہ لڑکھڑاتا ہوا میرے ساتھ پیچھے چلنے لگا، کہا کہ یوں منہ اٹھا کر کہاں جا رہے ہیں؟ میرا رخ اس کے کمرے کی جانب تھا، مگر اس سے پہلے کہ میں کمرے میں داخل ہوتا وہاں سے کوئی نکلا تھا، جسے دیکھ کر میں نے فوراً اپنی نظر نیچے کر لی، کیونکہ وہ نیم برہنہ حالت میں ایک لڑکی تھی۔ میں نے زوردار گھونسا پلٹ کر فرحات کے منہ پر مارا اور کہا کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی زنارا سکندر کے ساتھ دھوکا کرنے کی؟ اس موم جیسی لڑکی کا دل توڑتے تو میں شرم نہیں آئی؟ میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ اور وہ ایک دم سے بکھلا گیا، وہ صرف میرا ہی گھونسا برداشت کر سکا اور زمین پر ڈھیر ہو گیا۔ میں نے کہا، اگر آئندہ اس کے سامنے پھٹکے بھی تو میں تمہیں یہیں زمین پر گاڑ دوں گا، اور وہاں سے چلایا، مگر آنے سے پہلے میں اپنے موبائل میں اس کی ویڈیو ریکارڈ کر لی تاکہ زنیرا کو ثبوت کے طور پر دکھا سکوں۔ مجھے افسوس تھا، زنیرا پر بھی غصہ تھا، اس پر کہ اس نے اپنے دل کی شفاف زمین پر پہلا بیج ہی وہ بویا جس سے وہ کیڑا لگا تھا، اور اس انسان کی محبت کو کبھی نہ سمجھ سکی جو غلافوں میں چھپی اس کی طلبگار تھی۔ اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ چاہے زبردستی صحیح، پہلے اسے اپنی زندگی میں شامل کروں، پھر اس کی آنکھیں کھول لوں گا۔ اور اب وہی ویڈیو دیکھ کر وہ زمین پر بیٹھی اپنی محبت کی بے حرمتی پر رو رہی تھی۔ میں نے اسے کندھے سے پکڑ کر اٹھایا اور سا لگا لیا۔ میں نے کہا، میں تو زنیرا عمران خان کے لیے بابا اور چچا کے فیصلے اور اپنے دل تک سے بغاوت کر کے اس لڑکی کے دروازے پر گیا تھا تاکہ تمہیں اس کے حوالے کر سکوں، مگر وہ تو تمہارے قابل ہی نہیں تھا۔ کاش تم نے محبت کے لیے اس انسان کا انتخاب کیا ہوتا جو واقعی تمہاری محبت کا اہل ہوتا۔ میں نے ایک سر دھا بھری تو وہ میری طرف دیکھ کر مزید رونے لگی اور کہا کہ شامل مجھے معاف کر دے، میں نے آپ کے ساتھ کتنی بدتمیزی کی اور آج تک آپ کی محبت کو کبھی سمجھ نہیں پائی، مگر میرا دل سچی اور کھوٹی محبت میں کوئی پہچان ہی نہیں کر پایا۔ میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ پہلے اپنے دل کو آپ کی محبت کا اہل بناؤں گی اور پھر پوری ایمانداری کے ساتھ آپ کی زندگی میں شامل ہو جاؤں گی، پوری سچائی کے ساتھ۔ وہ ایک پرعزم سے لہجے میں بولی۔ میں اس موم جیسی باربی ڈول کی شکل دیکھ رہا تھا جس کے سینے میں اب دل دھڑکنے لگا تھا، کیونکہ میری محبت نے اس کے دل پر پہلی دستک دی تھی، اور مجھے یقین تھا کہ وہ بہت جلد اس دستک پر دروازہ کھولے گی، کیونکہ مجھ سے بڑھ کر اس دنیا میں اسے اور کوئی چاہ ہی نہیں سکتا تھا۔ یہ میرا دعویٰ تھا۔